1206 عیسوی سے لے کر 1526 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کرنے والی کئی حکومتوں کو مشترکہ طور پر دہلی سلطنت کہا جاتا ہے۔ ترک اور پشتون نسل کی ان حکومتوں میں خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان، لودھی خاندان اور مغلیہ سلطنت شامل ہے۔ 12ویں صدی میں شہاب الدین غوری نے غزنی، ملتان، سندھ، لاہور اور دہلی کو فتح کیا۔ 1206 عیسوی میں اس کی شہادت کے بعد اس کا ایک غلام جرنیل قطب الدین ایبک دہلی میں تخت نشین ہوا۔ اس طرح دہلی سلطنت اور خاندان غلامہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ خاندان غلامہ کی حکومت انتہائی تیزی سے پھیلی اور صدی کے وسط تک درہ خیبر سے لے کر بنگال تک کا علاقہ سلطنت میں شامل ہو گیا۔ التتمش اور غیاث الدین بلبن اس خاندان کے مشہور حکمران رہے۔ 1290 عیسوی میں اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور خلجی خاندان ابھرا۔ دہلی سلطنت واحد سلطنت تھی جس کے دوران بھارت پر ایک خاتون نے حکومت کی۔ خاندان غلامہ کی حکومت کے دوران التتمش نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کے حق میں وصیت کر دی، جس نے 1236 عیسوی سے لے کر 1240 عیسوی تک تخت سنبھالا۔ حالانکہ اس کا دور حکومت انتہائی مختصر تھا، لیکن مورخین اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ التتمش کے کئی بیٹے تھے، لیکن وہ کہتا تھا کہ مرد تو صرف رضیہ ہے۔ رضیہ کو اپنے ہی بھائیوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر اپنے شوہر سمیت انہی کے ہاتھوں ماری گئی۔ وہ مسلم تاریخ کی پہلی خاتون حکمران تھی۔ 1398 عیسوی میں تیمور لنگ کے حملے کے باعث سلطنت دہلی کو زبردست نقصان پہنچا اور بنگال، جونپور، گجرات کی آزاد حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لودھیوں کے دور حکومت میں دہلی سلطنت کافی حد تک بحال ہو گئی اور بالآخر 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ظہیر الدین بابر ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی تھا۔ انہیں ماں پیار سے بابر کہتی تھیں۔ ان کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کا حاکم تھا۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھے۔ اس طرح ان کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون شامل تھا۔ 12 برس کے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہے۔ کبھی تخت پر قابض ہوتے اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتے۔ بالآخر 1504 عیسوی میں بلخ اور کابل کے حاکم بن گئے۔ یہاں سے انہوں نے ہندوستان کی طرف اپنی مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ شروع میں خاندانی جبکلش اور سازشوں کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتدار کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ چنانچہ سمرقند کی ریاست پر آپ کے چچا سلطان احمد نے قبضہ کر لیا اور تاشقند کی ریاست آپ کے ماموں سلطان محمود کے قبضے میں چلی گئی۔ بالآخر آپ نے اپنی خودارادی جوش و خروش سے کام لیتے ہوئے ان تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد کابل، قندھار اور ہندوستان کا رخ کیا۔ فتح آگرہ کے بعد آپ نے اسے ہندوستان کا دارالحکومت قرار دیا اور یہیں سے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد پڑ گئی۔ بنگال کی فتح کے بعد 1530 عیسوی میں آپ انتقال کر گئے، پھر آپ کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں جنگ ہوئی۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1,00,000 جوانوں پر مشتمل تھی اور
بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان ابراہیم لودھی اپنے امراء اور فوج میں مقبول نہیں تھا۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا، لاتعداد امراء اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی اور فوجی مدد کا بھی یقین دلایا۔ بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنا سامنا ہوا تو لودھی فوج بہت جلدی منتشر ہو گئی۔ سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح رہا۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا۔ یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں بوا بیگم نے کیا۔ بابر نے نہایتی ادب و احترام سے اسے ماں کا درجہ دیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوتوں کو ختم کیا، پھر آہستہ آہستہ اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ 1530 عیسوی میں آگرہ میں انتقال کیا اور حسب وصیت کابل میں دفن کیے گئے۔ اس کے پڑپوتے جہانگیر نے ان کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال کی عمر سے لے کر مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ گری اور بالآخر اپنی آئندہ نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔